انگریز عورت پتہ ہے جب مسلمان ہوتی ہے نا وہ تیسری بیوی بن جاتی ہے آرام سے, کیونکہ اس کو پتہ ہے اپنے مردوں کا. وہ کہتی ہے 4 ہوں گی نا, پتہ ہوگا 4 ہیں, کیونکہ اس نے وہ زندگی گزاری ہوتی ہے کہ میرا ایک بوائے فرینڈ تھا اور کمبخت نے 20 گرل فرینڈ رکھی ہوئی تھی سنبھال کے دائیں بائیں. انگریز واقعی جھوٹ نہیں بولتے, لیکن ایک جھوٹ 99% گورا بولتا ہے اپنی بیوی سے کہ میرا تمہارے علاوہ کوئی ریلیشن نہیں ہے, اور اپنی گرل فرینڈ سے کہ میں تمہارے علاوہ کسی سے محبت نہیں کرتا. یہ انگریز یہ جھوٹ جیپنیز بھی بے تحاشا بولتے ہیں, اور انگریز بھی, امریکن بھی, جرمنی والے بھی, فرانس والے بھی. ابھی وہ دبئی کی شیخہ کا بیان آیا ہے نا, پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے واللہ عالم, کہ میرا میاں رنگ رلیاں منا رہا ہے باہر مردوں کے ساتھ, میں اس کو طلاق دیتی ہوں 3 طلاقیں انگلش میں لکھ کے بھیج دی اس نے. اب پتہ نہیں فیک خبر ہے صحیح خبر ہے. وہ رنگ رلیاں اگر بالفرض منا رہا ہے تو کیوں منا رہا ہے؟ کیونکہ سوسائٹی میں عورت گھر کے اندر نہیں ہے. اپنی بیوی کو دیکھ دیکھ کے تھک گیا ہوگا, اب اس کو رنگ رلیاں, لوگ کہہ رہے ہیں اتنی خوبصورت شہزادی کو چھوڑ کر ادھر منہ مار رہا ہے, اور بھائی جان اس کو وہاں نئے نئے ڈیزائن روزانہ نظر آ رہے ہیں. ان خواتین کو گھروں سے نکال دیا آپ نے عیاشی کے نام پہ, آزادی کے نام پہ. عیاشی ان کی نہیں بڑھے گی, عیاشی کس کی بڑھے گی؟ آدمیوں کی عیاشی بڑھے گی. نہیں آئی بات؟ عورت کی آزادی کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ کپڑوں سے آزاد کرو تاکہ مردوں کے کیا ہوں مزے. مرد کبھی بھی بور نہ ہو, بورنگ لائف. برقعوں میں عورت نظر آ رہی ہے, بوریت کس کو ہوگی؟ آدمی کو ہوگی نا. آپ جب آفس میں جاؤ, ایک پھلجڑی یہاں بیٹھی ہوئی ہو, ایک پھلجڑی چھمک چھلو یہاں بیٹھی ہوئی ہو, آپ باس بن گئے تو ایک پھلجڑی آپ کی اسسٹنٹ ہو. اس پھلجڑی کو کیا مل رہا ہے؟ بیوی والی محبت نہیں مل رہی اس کو جو گھر میں رہ کے ملتی. اور ابھی بڑھاپا اس پھلجڑی کا جو برباد ہونے والا ہے نا. آج کسی نے مجھے کہا کہ آج کل شادی شدہ خواتین کنواری لڑکیوں کو دیکھ کر احساس کمتری میں جاتی ہیں, جو گاڑیوں میں گھوم رہی ہیں, لائف کو انجوائے کر رہی ہیں, میاں لیس زندگی, کوئی میاں نہیں ہے, اچھی پوسٹوں پر ہیں, پیسہ عیاشی. تو شادی شدہ بیچاری ٹھٹھرتی ہے انہیں دیکھ کے کہ ہاں میں تو اپنے میاں کو پوچھنا ہے, چائے کا پوچھنا ہے, بچوں کا خیال, بچوں کا پیمپر چینج, ہو اصل عیاشی کس کی ہے؟ اس کی. تو جنہوں نے مجھے یہ کہا نا, میں نے اس سے کہا کہ تھوڑے دن اس کی جوانی کے گزرنے دو. تنہائی جس طرح انسان کو کھاتی ہے نا, گاڑی انسان کی تنہائی کا آلٹرنیٹ. دیکھو میں امریکہ جاتا ہوں نا, گاڑی مجھے وہاں بھی مل جاتی ہے ڈرائیو کے لیے. جاپان جاتا ہوں وہاں بھی مل جاتی, پھر بھی گھر بھاگنے کا دل کرتا ہے, کیونکہ ہم گاڑی سے دل کی باتیں بولو نہیں کر سکتے. محبت بچوں سے, بیگم سے ملتی ہے, بہن بھائیوں سے ملتی ہے, دوستوں سے ملتی ہے. ان کے دوست بھی ہوتے ہیں. لڑکی کا دوست جو ہوگا یا تو بھائی ہوگا یا کوئی غیر محرم ہوگا. بھائی ہوتا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو جو غیر محرم ہوگا وہ کیا دوستی لگائے گا ان سے یار؟ وہ کیا کس نیت سے دیکھے گا ان کو وہ؟ تو میں نے کہا یہ رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہیں جو بانداز بہار آئی ہے. ڈپریشن میں گھریلو عورتیں نہیں ہوتی, ڈپریشن میں گھر سے باہر نکلنے والی عورتیں ہوتی ہیں. چند گھروں کے ڈپریشن کے واقعات معیار نہیں ہوتے. بعض عورتوں پہ سسرال میں ظلم ہوتا ہے, وہ ڈپریشن میں ہوتی ہیں, بہت کم ہے ان کی تعداد. میجورٹی عیش کر رہی ہے گھروں کے اندر, ظلم ہو رہا ہے, اس کی نوعیت کم ہے. ابھی ہماری سوسائٹی میں خیر غالب ہے, شر کم ہے. ان خواتین کو گھروں سے نکال دیا آپ نے عیاشی کے نام پہ, آزادی کے نام پہ. عیاشی ان کی نہیں بڑھے گی, عیاشی کس کی بڑھے گی؟ آدمیوں کی عیاشی بڑھے گی. تو کال سینٹر میں اس کے دائیں بائیں پھلجھڑیاں بیٹھی ہوئی ہیں. جتنی بھی خوبصورت بیوی ہو, جب باہر مختلف قسم کے ڈیزائن نت نئے نظر آئیں گے تو گھر کی مرغی دال برابر ہوگی. اسلام نے کہا عورت کو گھر کے اندر رکھو تاکہ مرد اپنی بیوی کو دیکھے, باہر اس کو نئے نئے ڈیزائن نظر نہ آئے. اب یا تو مردوں کو برقع پہنا کے گھر میں بٹھا دیں یا عورت کو بٹھا دیں, دونوں میں سے ایک کو بٹھانا پڑے گا. دونوں کو آزاد چھوڑ دیا تو یہ نر مادہ بنیں گے, یہ مرد اور عورت نہیں بنیں گے. آج مرد مرد نہیں ہے, نر ہے, اور عورت عورت نہیں ہے, مادہ ہے. جیسے بھیڑ بکریوں میں بکرے بکریاں ہوتی ہیں نا, بکرا کا کام ہے بکریوں کو تلاش کرنا, تو آج بھی مردوں کا کام کیا ہے؟ عورت سر پہ مسلط ہے ان کے.
تو اسلام نے لیبل نہیں لگائے زیادہ عورت کے حقوق کے, دیے ہیں عورت کو رائٹس کہ گھر میں بیٹھو, تمہیں گھر میں سب کچھ ملے گا, باہر نکل کے ان گھروں کو خراب مت کرو جن کی عورتیں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں. میرے پاس ایسے ایسے کیس آتے ہیں نا, ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب میں نہیں کہہ رہا سب ایسے ہوتے ہیں, بیگم کے موبائل میں چپ رکھی ہوئی ہے تاکہ پتہ چلے یہ آفس ہی جا رہی ہے کہیں اور جا رہی ہے. یار یہاں تک حالات ہو گئے ہیں یار, کیا میاں بیوی کی زندگی ہوگی؟ کیونکہ اعتماد نہیں رہا, بیگم بھی جاب کر رہی ہے, آپ بھی جاب کر رہے ہیں, اب پتہ نہیں یار وہ وہاں کیا کر رہی ہے. ایسا نہ ہو کہ اس کو کوئی مجھ سے زیادہ ہینڈسم نظر آ جائے, زیادہ تنخواہ والا نظر آ جائے, پتہ چلا اس نے زیادہ خرچہ شروع کر دیا اور عدالتوں نے خلا کا حق عورتوں کو ویسے ہی دے دیا ہے, اور خلا لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے, ویسے ہی سب کچھ مارکیٹ میں لیگل ہو گیا ہے, تو خرچہ یہاں سے لیتے رہو, تعلقات وہاں رکھو. یہ سوسائٹی میں نہیں کہہ رہا ابھی ہر جگہ ایسا ہو رہا ہے, خیر غالب ہے, شر کم ہے, لیکن یہ شر کل مزید بڑھے گا. آ گیا ہے سوسائٹی میں یہ شر. پہلے مرد کو پتا ہے میری بیوی باہر گئی ہے, ماں کے گئی ہے تو ماں ہی کے گئی ہے, بہن کے گئی ہے تو بہن ہی کے گئی ہے. اب جب ڈیلی بیسس پہ وہ آفس جا رہی ہے, 20 قسم کے مرد اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں صبح شام, تو ادھر وسوسے کس کے دل میں آئیں گے؟ اس آدمی کے دل میں, آدمی کے دل میں آئیں گے یار پتہ نہیں جا بھی رہی ہے کہ کیا ہے. اور تھوڑی سی مرد میں کمزوری ہوئی, اسے پتا ہے کہ اب میری اس کمزوری کا یہ ناجائز فائدہ اٹھا سکتی ہے. اور اسی طرح عورت کو بھی میاں پہ اعتماد ختم. پہلے عورت کو پتا تھا میرا شوہر آفس میں ہے تو وہاں بڑی بڑی داڑھی مونچھوں والے اسی جیسے امپلائیز ہوں گے, کلیگ ہوں گے اس کے. اب اس کو پتا ہے کہ جب یہ آفس میں جا رہا ہے تو کال سینٹر میں اس کے دائیں بائیں پھلجھڑیاں بیٹھی ہوئی ہیں, تو اسے میں تھوڑے دنوں میں پرانی سی لگوں گی. تو اس کو اپنے میاں پہ اعتماد ختم, میاں کو بیوی پہ اعتماد ختم. تو اس سے گھروں کا نظام کیا ہوگا؟ تباہ. اور اس سے نقصان عورت کا ہوگا, مرد کا نہیں ہوگا. طلاق کے بعد عورت کا معاملہ خراب ہوتا ہے, آدمی کہہ رہا ہے چلو جان چھوٹی, ٹھیک ہے نا, عیاشی کا دروازہ کھل گیا. وہ تو شریف شرفا قسم کے آپ لوگ بیٹھے ہوئے, ان کو تکلیف ہوتی ہے, ورنہ سیکولر لبرل آدمی کہتا ہے جان چھوڑا یار, نکل پتلی گلی سے. سب کی بات نہیں کر رہا لیکن ایسا ہوگا آہستہ آہستہ. تو اس لیے ان ناروں سے متاثر نہ ہوا کرو میرے بھائی, رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل. یہ خزاں ہے جو لیبل باہر کا لگا کے آئی ہے, ٹھیک ہے نا, خزاں ہے جو لیبل کس کا لگا کے آئی ہے؟ باہر کا لیبل. ہم نے اپنی ماؤں کو, دادیوں کو, گھروں کی عورتوں کو دیکھا ہے, گھروں میں زندگی گزاری, عیش کی انہوں نے اور کر رہی ہیں الحمدللہ. اور ہم نے ان کو بھی دیکھا ہے جو گھروں سے باہر نکلی ہیں آزادی کے نام پہ. تو جوانی میں کچھ رنگ رلیاں ہوتی ہیں لیکن تنہائی کیا کرتی ہے؟ کاٹتی ہے. دیکھو دنیا میں سب سے زیادہ ڈپریشن انسان کو ناکام ریلیشن کی بیس پہ ہوتی ہے. انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ ویلیو ریلیشن کی ہے. دولت بھی لوگ اس لیے کماتے ہیں تاکہ ریلیشن بنے, ایک وجہ یہ بھی ہے, ورنہ اصل چیز کیا ہے؟ انسان محبتوں کا بھوکا ہے. آدم علیہ السلام جنت میں بور ہو گئے تھے, اللہ نے محبت کے لیے اماں ہوا کو پیدا کیا, اور اماں ہوا کو ایسا نہیں کیا کہ پہلے پیدا کر دیا. اللہ کو پتا تھا اکیلی یہ بور ہو جائیں گی, پہلے میاں کا انتظام کرو ان کے لیے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ کیونکہ اماں ہوا کو بچہ ایسا نہیں پیدا کیا کہ بچے ہو کے بڑی ہوں, ڈائریکٹ پورا بالغ بنا کے پیدا کیا اللہ نے. تو بلوغت میں اللہ نے یہ نہیں چاہا کہ یہ بالغ ہوں اور شوہر لیس ہوں, پہلے میاں کا انتظام کرو پھر لڑکی آئے گی دنیا میں. تنہائیاں, تبھی لڑکیوں کی جب شادیاں نہیں ہوتی, تنہائی پھر بوائے فرینڈ, پھر لڑکوں سے دوستیاں, اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اتنی دوستیاں ہو چکی ہوتی ہیں کہ جب شادی ہوتی ہے تو پرانا والا یاد آ رہا ہوتا ہے, اس کی مس کالیں آ رہی ہوتی ہیں, پھر وہ کمپیئر کر رہی ہوتی ہیں یہ والا مناسب تھا یا وہ والا. پھر آدمی کو شک, اور اس کی بھی گرل فرینڈز بہت ساری ہوتی ہیں, ان کے اپنے رابطے ہوتے ہیں. اس نے وسیم کے نام سے وسیمہ کا نمبر سیو کیا ہوتا ہے, محمود کے نام سے محمودہ کا نمبر ہوتا ہے, وحید کے نام سے وحیدہ کا نمبر ہوتا ہے. کیا بن رہا ہے یار یہ معاشرہ, کیا بن رہا ہے یہ تو نر مادہ وجود میں آ رہے ہیں, یہ مرد عورت تھوڑی ہیں, یہ سارا گدے گھوڑے والا نظام. لیبل کیا ہے؟ عورت کی
آزادی. دقیانوسی نہیں, برقع پہناؤ گھر میں, یہ مولویوں کی فضول قسم کی باتیں ہیں. اب وہ دور نہیں ہے, اب دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے, اب کوئی مولویوں کی ان باتوں میں نہیں آئے گا. اس کا مطلب دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے, اب انسان کو گدھے گھوڑے والا سیٹ اپ دے دو, انسانیت ان سے چھین لو. کیونکہ گدھے گھوڑوں میں بھی میاں بیوی نہیں ہوتے, ریلیشن ان کا بھی بہرحال ہوتا ہے, گدھے کا گدھی کے ساتھ اور گھوڑے کا گھوڑی کے ساتھ. کتے کا بھی ہوتا ہے, بہت زیادہ ہو جائے گا, لیکن بہرحال. تو میرے بھائی لیبل پہ مت جاؤ, لیبل پہ ملتے جلتے ناموں سے دھوکا مت کھاؤ. حقوق کی بات صرف اسلام کرتا ہے, باقی سب ڈرامے ہیں, سب بربادی ہیں, بیکار کی باتیں ہیں. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی, اصل میں تو توحید پر بات کر رہا تھا. تو وہی بات ہے نا, لیبل لگا کے پتہ نہیں کیا کیا کر دیا سوسائٹی میں. آزادی آزادی کے تو نا, میرا جسم میری مرضی, کہتے فضول قسم کی بات ہے. عورت کا جسم جب عورت کی مرضی ہوگی نا تو عیاشی کس کی بنے گی, مزے. مرد تو چاہتے ہیں تمہارا جسم تمہاری مرضی, تاکہ ہم جب تم تک پہنچیں تمہیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ رہے, پکڑی جاؤ تو کوئی مارے نہیں تمہیں. مرد تو مزے ہیں مرد کے بھائی, چند پیسوں میں راضی کر لے گا وہ. اللہ میاں نے کہا تیرے جسم پہ تیری مرضی نہیں ہے, تجھے بیوی بنا کے لائے گا تو آپشن ہے, اور بیوی بنا کے لانے میں پکڑا کون جائے گا, آدمی. ساری زندگی اس پہ خرچے, تیرے بچوں کا باپ بنے گا وہ. انگریزوں میں ہوتے بھی ہیں نہیں بھی ہوتے, کبھی کہہ لیتے ہیں ٹھیک ہے میں ایز اے فادر اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں, کبھی کہتے ہیں نہیں بھائی جاؤ. تو مردوں کے مزے ہیں بھائی, مردوں کو چاہیے امریکہ میں پیدا ہوں, عورتوں کو چاہیے مسلم سوسائٹی میں پیدا ہوں. انگریز عورت پتہ ہے جب مسلمان ہوتی ہے نا وہ تیسری بیوی بن جاتی ہے آرام سے, کیونکہ اس کو پتہ ہے اپنے مردوں کا. وہ کہتی ہے 4 ہوں گی نا, پتہ ہوگا 4 ہیں, کیونکہ اس نے وہ زندگی گزاری ہوتی ہے کہ میرا ایک بوائے فرینڈ تھا اور کمبخت نے 20 گرل فرینڈ رکھی ہوئی تھی سنبھال کے دائیں بائیں. انگریز واقعی جھوٹ نہیں بولتے, لیکن ایک جھوٹ 99% گورا بولتا ہے اپنی بیوی سے کہ میرا تمہارے علاوہ کوئی ریلیشن نہیں ہے, اور اپنی گرل فرینڈ سے کہ میں تمہارے علاوہ کسی سے محبت نہیں کرتا. یہ انگریز, یہ جھوٹ جیپنیز بھی بے تحاشا بولتے ہیں, اور انگریز بھی, امریکن بھی, جرمنی والے بھی, فرانس والے بھی. 99% یہ جھوٹ, اس کے علاوہ کوئی جھوٹ نہیں بولتے وہ. اور ہم یہ والا جھوٹ کم بولتے ہیں, اس کے علاوہ سارے جھوٹ. لیکن یہ ایک جھوٹ ہی ان سارے جھوٹوں پہ کیا ہے. ہمارے جھوٹ کیا ہوتے ہیں یار, ٹماٹر گلے ہوئے تھوڑے سے یوں نیچے کر دیے, اوپر صاف صاف کیا کر دیے, پہنا دیے ٹماٹر اس کو. غربت میں کر رہے ہیں یار, یہ غلط کر رہے ہیں. یہ حالات آپ انگریزوں کو دو تو صحیح, یہ دو, پھر دیکھتا ہوں بھائی کون ایماندار ہے. ایمانداری اور بے ایمانی کا آزمائش میں پتہ چلتا ہے. جب پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں تو سارے ایمانداری ہوتے ہیں میرے بھائی. تو یورپ, امریکہ اور ان ملکوں کی, ترقی یافتہ ملکوں کے ایمانداری کے واقعات ہمارے سامنے بیان مت کیا کرو. توندے بھری بھی ہوتی ہیں تو بے ایمانی کی ضرورت ہوتی نہیں ہے. ان حالات میں, ان پسینوں میں اور لوڈ شیڈنگ میں 10 محرم کا روزہ رکھا, ہمارے گھر والوں نے لائٹ ہی چلی گئی, این افطاری کے وقت لائٹ آئی ہے. ابے تم نے کربلا بنا دیا یار. تو وہ گھر والے بول رہے تھے کہ بھائی اس تکلف کی اب ضرورت کیا تھی, اب بے ہوش ہونے والے تھے, ایسی حالت ہو گئی تھی. تو اس کنڈیشن میں انگریز سچ بولے, پھر مانوں گا بھائی انگریز کیا ہے, سچا ہے. تو یہ حالات جو ہمارے اوپر چل رہے ہیں, اس ڈیزائن کے حکمران اور اس قسم کے حالات آپ جیپنیز کو دیں, جیپنیز بوٹیاں نوچ نوچ کے کھانا شروع کر دیں گے آپ کی. صحیح نا, سب کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں, معاشی ترقی ہے, لائف کو کیا کر رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں. تو کیا ضرورت ہے بھائی ان کو جھوٹ بولنے کی. تو اس لیے زیادہ نا وہ تعریفیں کیا کرو. کچھ تعریفیں بنتی بھی ہیں, وہ میں خود ہی کر لیتا ہوں, وہ آپ کے بتائے بغیر میں خود ہی کر لیتا ہوں. ساری برائیاں نہیں, کچھ اچھی باتیں. خیر بات کو سمیٹتا ہوں میں. تو میرے بھائی مشرک کیا گڑبڑ کرتا ہے, وہ کرتا شرک ہے, لیبل اس پہ کیا لگا دیتا ہے, توحید کا. تو اللہ میاں نے فرمایا کہ معبودوں میں کچھ معبود ایسے ہیں جن کو لوگ معبود سمجھ کے
ان کی عبادت کرتے ہیں اور توحید پرست ان کو معبود نہیں سمجھتے, لہذا ان کی عبادت نہیں کرتے. وہاں تو معاملہ ہے کلیئر. لیکن اللہ فرماتے ہیں کچھ معبود ایسے ہیں کہ توحید پرست بھی ان کی عبادت کرتے ہیں لیکن اس کو معبود ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کون سے معبود ہے؟ وہ ہے خواہشات کا بت. کہ آپ اپنی خواہشات سے پوچھیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. ہمارا جس کام کو دل چاہ رہا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں یہی صحیح ہے. اکثر 3 طلاقوں میں ایسا ہوتا ہے, جب کوئی 3 طلاقیں دیتا ہے نا, ہم کہتے ہیں نہیں ہے تو وہ کہتا ہے یہ غلط. وہ کیوں؟ دلیل کی بیس پہ نہیں, اس لیے کہ اس کی خواہشات تقاضا کر رہی ہوتی ہیں کہ اس کو ایک قرار دیا جائے. تو اس کو وہ مفتی صحیح لگ رہا ہوتا ہے جو اس کی خواہشات کو فیور دے رہا ہوتا ہے. اسلامک بینکنگ سود ہے, یعنی بہت سے لوگوں کی نظر میں جب تک ان کو خود بینک میں جاب نہ ملے. حضرت مفتی تقی صاحب کو صبح شام برا بھلا کہتے ہیں, جب بینک سے آفر آ گئی تو بھائی مفتی تقی صاحب کا فتویٰ ہے یار, یہ کس کا فتویٰ ہے, میں اپنی طرف سے تھوڑی کہہ رہا ہوں. عدالتی خلا کا لدم ہے, کوئی حیثیت نہیں ہے, 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے عدالتی خلا کی. لیکن اگر پرانا شوہر اب یاد آ رہا ہے تو بھائی ذرا کسی مفتی سے پوچھ تو لو کہ یہ خلا شرعی لحاظ سے ٹھیک ہوا بھی تھا کہ نہیں ہوا تھا. یہ ایسے کیسز یہ سارے وہ ہیں جو ہم مشاہدہ بولو کر رہے ہیں. سیکولر لبرل آدمی صبح و شام چیختا رہے گا کہ بہن کو اسلام نے آدھی جائیداد کیوں دی ہے, پوری کیوں نہیں دی, بہن کا حصہ اتنا کیوں نہیں ہے جتنا بھائیوں کا ہے. لیکن جب سیکولر آدمی کے ابا کا انتقال ہو گیا تو پھر بہن کو پورا حصہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. پھر ہمارے پاس آتا ہے مفتی صاحب میری بہن کہہ رہی ہے 1 کروڑ تمہارے تو 1 کروڑ ہی میرے, اور میرے ابا نے وصیت کی تھی کہ 1 کروڑ میرے تو 1 کروڑ اس بیٹی کو بھی دینا. تو وہ بہن مطالبہ کر رہی ہے بھائی سے نا کہ ابا نے لکھ کے دیا اس ٹائم پیپر پہ کہ دیکھو تمہارے 1 کروڑ تو 1 کروڑ اس کے بھی ہیں. تو وہ آئے گا مفتی صاحب ابا کی یہ وصیت شرعن, عین پہ پورا نا عین نکالتے ہیں پھر اندر سے, شرعن و عقلن نافذ ہوگی کہ نہیں ہوگی. مفتی صاحب کہتے ہیں بھائی وصیت کیا ہے, کل عدم, بہن کو آدھا ملے گا, آپ کو پورا ملے گا, ڈبل ملے گا. ابا نے جو کہہ دیا بیٹی کو بھی پورا ملے, یہ ابا کی وصیت کیا ہے, کل عدم. تو فتویٰ لیتے ہیں دیکھو اسلام مفتی لوگ زیادہ سمجھتے ہیں, مفتیوں سے فتویٰ لیا جائے. تو یہ مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے اب, یوٹیوب کی ارننگ کے پہ جو میں نے بتایا نا جائز ہے, تو لوگ کہتے ہیں دیکھو اپنے چینل کو حلال کرنے کے لیے جائز ہے. حالانکہ میں بار بار کہتا ہوں ہم نے جب اس پہ جواز کا فتویٰ دیا تھا ہمارا کوئی چینل سرے سے تھا ہی نہیں, نہ بنانے کا ارادہ تھا. لیکن لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں ہمارے خلاف, یہ مولوی خود چیزوں کو حلال کرنے کے لیے یوٹیوب حلال ہو گیا, دیکھو اصل میں پھر خود تھوڑے دنوں میں چینل کھول رہے ہوتے ہیں, مونیٹائز کرا رہے ہوتے ہیں. پھر جب ان سے کہا کہ یار یہ تو حرام ہے, بھائی مفتی طارق مسعود صاحب کا فتویٰ ہے, جامعۃ الرشید کا فتویٰ ہے, ہم بھائی مفتیوں کے فتوے کو فالو کریں گے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ نہیں سمجھ میں آ رہا. اچھا میرے بھائی جھگڑوں میں یہی چل رہا ہے. جب ابا کو بیٹوں سے حق چاہیے تو وہ ساری حدیثیں جو ماں باپ کے حقوق پر ہیں A to Z, صحیح ضعیف, حسن لغیری حسن لعینہ, اور ضعیف جو ہے صحیح لغیری صحیح لعینہ, ساری متواتر حدیثیں یاد کر کے بیٹے کو سنا رہے ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی, کہ اسلام میں باپ کا یہ حق ہے, یہ حق ہے, یہ حق ہے. جب بیٹا بڑا ہو کر کہتا ہے ابا وہاں دل چاہ رہا ہے, یا ابا میرے پاس اب ارننگ بھی ہو گئی ہے, میں شادی کرنا چاہتا ہوں, اور پھر بیٹا ایک حدیث بھی سنا دے, صحیح ہے, تو پھر یہاں ابا اسلام کو کیا کرتے ہیں سائڈ. پھر ابا کہتے ہیں تو ہوتا کون ہے باپ کے سامنے ایسی باتیں کرنے والا, میں نے تجھے پال پوس کے بڑا اس لیے کیا ہے کہ تو مفتی طارق مسعود کے بیان سن کے 4 شادیوں کی باتیں کرے. نالائق, پہلے میرا جو تیرے اوپر خرچہ ہوا ہے وہ کما کے مجھے ریٹرن لوٹا, اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا. ہر آدمی فنٹر بنا ہوا ہے بھائی. بعض مسجدوں کے امام اکثر ایسے نہیں ہوتے, آپ اماموں کو برا نہ سمجھیں, بعض امام کیا کرتے ہیں جب پیسوں میں وہ گڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں نا,
جب کوئی امام کے ساتھ بد کلامی کرے، بد تہذیبی کرے، تو امام صاحب کہتے ہیں امام کا شریعت میں احترام ہے، جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہو احترام ہے 100%. ہم بھی مانتے ہیں بھائی علماء ورثۂ انبیاء ہیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں، حدیث میں آتا ہے. تو نبی کا جب احترام ہے تو نبی کے وارثوں کا بھی احترام ہے. لوگ کہتے ہیں حضرت آپ سر پہ دم کر دیں ہمارے، آج کے بعد آپ کی کبھی غیبت نہیں کریں گے، آپ ہمارے بڑے، آپ ہمارے باپ، کیونکہ آپ نے ہمیں نبی کی حدیث سنا دی. پھر جب بعض اماموں کی بات کر رہا ہوں، دیکھو اماموں سے بدگمان نہ ہو، بیچارے ویسے ہی اماموں کے لوگوں نے قط بنائی بھی ہوتی ہے. لیکن بعض ائمہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، بھائی چندہ آ رہا ہے، پتہ نہیں کتنا آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کوئی حساب و کتاب نہیں ہے. پھر جب آپ ان سے پوچھتے ہیں امام صاحب آپ ڈائریکٹ چندہ لے کے رسید کیوں نہیں کٹوا رہے، آپ اس کا حساب کیوں نہیں دے رہے؟ سورہ بقرہ کی اتنی لمبی آیت ہے کہ آپس کے معاملات لکھت پڑھت کے بغیر اور گواہوں کے بغیر مت کیا کرو تاکہ بدگمانی کا موقع نہ ملے. تو امام صاحب فوراً العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء سے ایسے بات نہیں کی جاتی. حضرت چلو اور نرم لہجے میں بات کر لیتا ہوں، امام صاحب جو اس دن 20 لاکھ روپے آئے تھے اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، کہاں گئے؟ بہت تمیز سے درود شریف پڑھ کے بات شروع کرتا ہوں میں سمجھ رہے ہو؟ امام صاحب کہیں گے تمہیں شرم نہیں آتی؟ اتنی بڑی داڑھی میں نے رکھی ہوئی ہے، میں چور نظر آ رہا ہوں تمہیں کیا شکل سے؟ تو اب آپ جواب میں کہو امام صاحب سورہ بقرہ میں اللہ نے جو کہا مالی معاملات کو لکھو، کنفیوژن پیدا نہ کرو، بدگمانی کو موقع نہ دو، اس میں اللہ یہ نہیں کہا یہ کام بغیر داڑھی والے کریں، داڑھی والے نہ کریں، ایسی کوئی شرط اللہ نے بولو نہیں لگائی. جب میں دوسری شادی کر رہا تھا نا، لوگوں نے کہا تمہارے بچے ہیں تمہیں شرم نہیں آتی یہ کام کرتے ہوئے؟ میں نے کہا اللہ میاں نے جو کہا نا 2 2 3 3 کرو، اس میں اللہ نے یہ اگر کہہ دیتا جن کے بچے نہیں ہیں وہ کریں تو میں نہیں کرتا. اللہ میاں نے کہا جتنے بھی مسلمان ہیں وہ کریں. پھر کسی نے کہا داڑھی رکھ کے یہ کام کرو شرم نہیں آ رہی؟ میں نے کہا اللہ میاں نے جو قرآن میں کہا 2 2 3 3 کرو، اس میں یہ نہیں کہا کہ بغیر داڑھیوں والے کریں، داڑھی والے نہ کریں. بعض لوگوں کی داڑھی سفید ہوتی ہے وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں سفید داڑھی میں دوسری شادی کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایک صاحب آئے نا، میں نے کہا ان کو بولو قرآن میں اللہ نے یہ نہیں کہا جن کی کالی داڑھی ہیں وہ 2 2 3 3 اور 4 4 کریں، سفید والے یہ کام بولو نا نہیں کریں. ایک صاحب کرنے لگے، کسی نے کہا تمہاری پہلی بیوی اتنی اچھی ہے، پسندیدہ ہے، اس کے ہوتے ہوئے کیوں کر رہے ہو دوسری؟ وہ میرے پاس ہے، میرے پاس دلائل بہت ہیں الحمدللہ. میں نے اس سے کہا اللہ میاں نے کہا فن کی ہو ما طاب لکم، جو تمہیں پسند آئیں ان سے 2 2 کرو، پہلی بھی پسند تو دوسری بھی پسند. یہ نہیں اللہ نے کہا جو ناپسندیدہ ہو تو کرو. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تو بھائی اللہ نے جو کہا ہے نا ویسے کر لو، ٹھیک ہے؟ ہمت نہیں ہے تو مت کرو، اللہ کو قانون کو چینج کرنے کی کوشش مت کرو. تو اب امام صاحب سے آپ نے پوچھا امام صاحب آپ یہ جو گڑبڑ کر رہے ہیں چندوں میں کو پتہ ہی نہیں چل رہا، تو امام صاحب فوراً علماء عین نکالیں گے پورا نا سب امام نہیں، بعض اکثر تو الحمدللہ ٹھیک ہی چل رہے ہیں، اس شعبے میں خیر غالب ہے، تو وہ عین نکالیں گے اندر سے علماء کے بارے میں. شرعن یہ جائز نہیں ہے طریقہ، شرعن بات کرنے کا یہ طریقہ ٹھیک، عین بڑا ٹائٹ نکلتا ہے پھر ایسے موقع پہ، ایک ہا بہت خاندانی نکلتا ہے اور ایک عین بہت خاندانی نکلتا ہے. تو آپ بولو بھائی سورہ بقرہ کی آیتیں ہم نے آپ سے ہی سنی ہیں کہ مالی معاملات میں کلیئر ہونا چاہیے انسان، تو بس ہر آدمی کا اسلام اپنی مرضی کا ہے. اسی کو قرآن نے کہا کہ تم نے ایسے لوگ تو دیکھے ہوں گے جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں، جو عیسیٰ ابن مریم کی عبادت کرتے ہیں، جو مزاروں کو سجدہ کرتے ہیں. ایسے بھی بہت لوگ ہیں جن کا خدا ان کی خواہشات، ان کی خواہش جب کسی چیز کو حلال کہہ دے تو وہ حلال، جب کسی چیز کو حرام کہہ دے تو وہ حرام. تو بھائی ہم نے اپنی خواہشات کو معبود نہیں بنانا. ہمارا معبود کون ہے؟ اللہ. اللہ سے پوچھیں گے کیا لیگل اور کیا اللیگل. اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.